السلام علیکم کلاس 2 اسلامیات کے لیکچر نمبر 8 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ بیٹا آپ کو اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اس کتاب کو اپنے سامنے رکھیے، صحیح ہے؟ اور سب سے پہلے میں آپ کو نئے سال میں خوش آمدید کہتی ہوں، اور نیا سال 2021 شروع ہو گیا ہے، اور اس میں میں آپ کو اس مہینے کا سلیبس جو ہے وہ لکھوا رہی ہوں، نصاب برائے ماہ جنوری۔ اس کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے آج کی ڈیٹ ڈال کر، صحیح ہے؟ اور اس میں آپ سبق طوفان نوح لکھیں گے، صحیح ہے؟ سبق طوفان نوح یہ آپ کی کتاب سلام میں صفحہ نمبر 39 یعنی 39 سے 42 تک یعنی 42 تک یہ سبق جو ہے وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے، صحیح ہے؟ تو آپ جو ہے آج کی ڈیٹ ڈال کر آپ یہ سلیبس لکھیں گے، اور اس میں پڑھایا جانے والا سبق کا نام لکھیں گے اور اس کے پیجز لکھیں گے، صحیح ہے؟ صفحہ 39 سے 42 تک یہ سبق ہے طوفان نوح، صحیح ہے بیٹا؟ اب ہم کتاب کی طرف آتے ہیں، اور آپ کی کتاب سلام جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، اس کا صفحہ نمبر 39 ہم کھولیں گے، اور سبق طوفان نوح جو ہے اس کو ہم جو ہے آج پڑھیں گے، صحیح ہے؟ طوفان نوح جو سبق ہے، اس سے آپ کو سبق کے نام سے آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ صحیح ہے؟ سبق کا نام ہے طوفان نوح۔ طوفان نوح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، صحیح ہے؟ پہلے نبی اور پیغمبر تھے حضرت آدم علیہ السلام، صحیح ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی تھے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرے نبی حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک طویل عرصے تک زندگی گزاری، اور 950 سال تک وہ زندہ رہے، اور اس میں انہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان کے زمانے کے لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہے ان کی بات کو جو ہے وہ مذاق میں اڑا دیتے تھے۔ تو جب اتنا لمبا عرصہ ہو گیا، زندگی گزارتے گزارتے لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے ہوئے، لیکن لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے، صرف کچھ لوگ جو تھے وہ حضرت نوح کی بات کو مانتے تھے، یہاں تک کہ ان کی زوجہ یعنی ان کی بیوی اور ان کا بیٹا بھی حضرت نوح کی بات کو نہیں مانتا تھا۔ تو حضرت نوح اس بات سے بہت زیادہ جو تھے وہ اداس رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنے طویل عرصے سے میں تیرا پیغام لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لیکن لوگ میری بات نہیں مان رہے۔ تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ، تم جنگل میں جاؤ، وہاں پہ درخت کاٹو، اور درخت کی لکڑی سے تم ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح گئے، جو ان کے ماننے والے لوگ تھے، جو ان کی بات کو مانتے تھے، سچ ان کو سمجھتے تھے، ان کو لے کر وہ وہاں پر گئے، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے درخت کاٹے، لکڑیاں بنائیں، اور پھر انہوں نے لکڑیوں کو جوڑ کے کشتی بنانی شروع کی، اور کشتی بنانے لگے۔ تو ان کے زمانے کے جب لوگ حضرت نوح کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے کہ پانی کہاں سے آئے گا، یہ کشتی کہاں چلے گی، یہ وہ الٹے سیدھے سوالات کرتے۔ حضرت نوح خاموشی سے کشتی بناتے رہے، اور جب کشتی بن گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے کہا کہ اب تم جو ہے ہر چیز کا، جو تمہارے زمانے میں جو حیات کی چیزیں ہیں، جو جانور ہیں، جو پرندے ہیں، جو ان کے ایک ایک جوڑے کو اپنی کشتی میں رکھ لو، جیسے جو ہے مور، مورنی، چڑیا، چڑا، اس طریقے سے ہر چیز، ہر پرندے کی، ہر جانور کی، ہرن، ہرنی، اور جو ان کے ماننے والے انسان تھے ان سب کو تم اس کشتی میں بلا لو۔
سب چیزیں رکھی گئیں، کھانے پینے کا سامان رکھا گیا، اور جو ہے حضرت نوح نے آخر میں جو ہے سوچا کہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو بھی بلا لوں۔ وہ گھر گئے اور ان سے بھی کہا کہ تم میرے ساتھ کشتی میں آ جاؤ، تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کیسے ختم ہوگی؟ کہ نہیں، پانی سے، پانی جو ہے وہ ایسا آئے گا کہ ہر چیز کو فنا کر دے گا، ہر چیز کو ڈبو دے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، کچھ باقی نہیں بچے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پانی آئے گا تو ہم وہاں پہ ایک پہاڑ تھا ان کے زمانے میں کہ ہم اس پہ چڑھ جائیں گے۔ حضرت نوح نے بہت چاہا کہ ان کا بیٹا ان کے ساتھ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا، اور پھر حضرت نوح افسردہ جو ہے کشتی کے پاس آ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اور جب وہ سوار ہو گئے تو پھر بارش ہونا شروع ہو گئی، اور بارش جیسی ہونی شروع ہوئی تو ایسا لگا لوگوں کو کہ ہر جگہ سے پانی پانی ہے، زمین سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی برس رہا ہے، ہر جگہ جو ہے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ لوگ جو تھے پہلے تو اس کو عام بارش سمجھنے لگے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پانی اونچا ہوتا جا رہا ہے تو پھر وہ لوگ بھاگے، کوئی کہیں بھاگا جان بچانے کے لیے، کوئی کہیں بھاگا، یہاں تک کہ لوگ جو تھے وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور حضرت نوح کی کشتی اس پانی میں تیرنے لگی، اور تیرتے تیرتے آگے بڑھتی رہی۔ اس میں تمام جو ان کے ماننے والے لوگ تھے وہ، اور تمام جانوروں، پرندوں کے جوڑے اور کھانے پینے کا سامان، یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ ان کے ساتھ کشتی میں سفر کرنے لگیں، اور لوگ بھاگ کے پہاڑ پہ چڑھ گئے، لیکن پانی اتنا بڑھتا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ پہاڑ بھی پانی سے ڈوب گیا، اور جتنے لوگ پہاڑ پر موجود تھے وہ سب کے سب مر گئے، ہر چیز پانی سے ڈوب گئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں بارش ہوتی رہی، اور اس کے بعد پھر جو ہے کشتی جو ہے وہ سفر کرتی رہی، چلتی رہی، اور پھر ایک جگہ پہ جو ہے بارش رک گئی، اور پانی جو ہے نیچے اترنا شروع ہوا، جو اوپر تک چلا گیا تھا، پہاڑ تک کو ڈبو دیا تھا جس پانی نے، وہ پانی نیچے ہوتا گیا، اور جب وہ بالکل زمین سے لگ گیا تو حضرت نوح کی کشتی ایک جگہ پر رک گئی۔ وہاں پہ خشکی تھی، وہاں پہ جو ہے پانی کم تھا، وہاں پہ لوگ اترے، اور پھر وہ سورج نکلا، اور دھوپ جب نکلی تو وہ خشک ہونا شروع ہوا، پھر لوگوں نے وہاں پر نئی دنیا آباد کرنی شروع کی۔ جو لوگ آپ کے ساتھ وہاں پر آئے تھے کشتی میں، وہ لوگ جو ہیں وہاں پہ پھیل گئے، انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور اپنے گھر بنائے اور وہاں پہ رہنا شروع کیا۔ اس طرح دوبارہ سے دنیا بننی شروع ہوئی۔ یہ اس طریقے سے جو ہے طوفان نوح جو ہے اس نے حضرت نوح کی قوم کو پانی کے عذاب سے اللہ تعالیٰ نے ختم کیا۔ اب ہم اس سبق میں ہی دیکھیں، طوفان نوح آپ کی کتاب میں سبق ہے، اس کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، جس طرح ہمارے پیارے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں، حضرت آدم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، اس طرح حضرت نوح بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ وہ اپنی قوم کو اللہ کی باتیں بتایا کرتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، لیکن ان کی قوم کے لوگ آپ کی بات نہ سنتے اور کانوں میں انگلیاں ڈال کر کانوں کو بند کر لیتے اور آپ کو جھوٹا کہتے، یعنی نبی کو جھوٹا کہتے تھے، آپ کی باتوں کا بہت مذاق اڑاتے۔ جب حضرت نوح انہیں آنے والے عذاب کی خبر دیتے تو وہ کہتے کہ اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر نازل کر ڈالو، یعنی وہ کہتے تھے کہ اگر پانی کا عذاب آنے والا ہے تو اگر تم سچے ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کر دو، جس کے جواب میں حضرت نوح کہتے کہ اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا، یعنی یہ عذاب جب اللہ چاہے گا تو جب ہی نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں، اور اس عرصے میں صرف چند غریب لوگوں نے آپ کی باتیں مانی، یعنی صرف چند لوگ آپ کے اوپر ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ خود حضرت نوح کے بیٹے نے بھی ان کی نبوت کا اعتراف نہ کیا، یعنی ان کا بیٹا بھی ان کی نبوت کو نہیں مانتا تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی نافرمانیاں یعنی کہ ان کی ضدیں حد سے بڑھتی چلی گئیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم پر آنے والے طوفان کے عذاب کی خبر دی، یعنی کہ ان کی قوم پر طوفان کا عذاب آئے گا جس میں پانی جو ہے ان کو ڈبو کر مار دے گا، کہا کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، اور پھر کہا کہ اب یہ اس عذاب
یہ عذاب آئے گا تو اس وقت تک کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ صحیح ہے، اب ہم پلٹیں گے پیج نمبر 40، اس کو ہم پڑھیں گے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ماننے والے چند لوگوں کے ساتھ مل کر یہ کشتی بنانی شروع کی۔ یہ ایک بہت بڑی کشتی تھی جس کو انہوں نے جنگل میں لکڑی سے بنانا شروع کیا، اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ جلد طوفان آنے والا ہے۔ طوفان یعنی بارش ہونے والی ہے اتنی شدید کہ وہ طوفان بن جائے گا۔ نافرمان لوگ آپ کا مذاق اڑاتے، پوچھتے کیا بنا رہے ہو؟ فرماتے ایسا مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے، یعنی کہ کشتی میں سب سامان ہوگا اور وہ پانی پر چلے گی۔ یہ سن کر وہ ہنستے کہ آپ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں، اور کہتے پہلے تو آپ نبی تھے، اب بڑھئی ہو گئے ہیں۔ بڑھئی جو لکڑیاں کاٹ کے فرنیچر بناتا ہے، جیسے ہمارا بیڈ، صوفہ، میزیں، کرسیاں، الماری، اور جو یہ چیزیں بناتا ہے اس کو بڑھئی کہتے ہیں۔ تو کشتی بنانے والا بھی بڑھئی جو ہے کام کرتا ہے، جو لکڑیوں کو جوڑ کے کشتی بناتا ہے۔ اور یہ کشتی چلے گی کہاں؟ یہاں تو دور دور تک پانی نہیں ہے۔ حضرت نوح یہ ساری باتیں سنتے اور صبر کرتے۔ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی اور اس کی لمبائی 300 گز تھی۔ اس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں ہر قسم کے وحشی جانوروں کا ایک جوڑا، یعنی کہ شیر، چیتا وغیرہ۔ ایک حصے میں حضرت نوح اور ان کے ساتھی تھے۔ ایک میں کھانے پینے کا سامان اور پرندے وغیرہ رکھے گئے تھے، یعنی کھانے پینے کا سامان رکھا تھا، جو کھانا انہوں نے 40 دن تک کھانا تھا، اور دوسرے میں پرندے وغیرہ رکھے گئے تھے۔